دنیا آج ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے جہاں ہوا کا رخ بدلتا محسوس ہوتا ہے۔ وہی ہوا جسے ہم نے سابقہ امن کے وقت میں محسوس کیا تھا۔ آج نہ صرف فضائیں بدل رہی ہیں بلکہ زمین کے اندر گھومتی ہوئی سینٹر فیوجز نے بھی ایک خاموش دھماکے کی بو بکھیر دی ہے۔ ایران نے اپنے یورینیم کو وہ مقام دے دیا ہے جہاں چند قدم کی دوری پر وہ طاقت چھپی ہے جو کسی لمحے روشنی کی مانند پھٹ سکتی ہے۔ ایران کے 60% تک افزودہ یورینیم نے دنیا کے امن کے منظر کو ایک نئے زاویے میں رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ایران کا جوہری پروگرام چند دہائیوں پر محیط ہے، جس کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھ دی گئی تھی اور وقت کے ساتھ نتنز اور عراق جیسے افزودگی مراکز قائم ہوئے جن میں یورینیم کو بڑے پیمانے پر افزودہ کیا گیا۔ جون 2025 میں عالمی ادارہ برائے جوہری توانائی نے ایران کو اس کے جوہری وعدوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔ اس کے رد عمل میں ایران نے نئے سینٹری فیوجز نصب کیے، افزودگی کی سرگرمیوں میں تیزی لائی گئی جس سے عالمی تشویش میں اضافہ ہوا۔ ایران کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کا مقصد صرف پرامن جوہری توانائی ہے، لیکن عالمی نگرانی ایجنسی نے بارہا نشاندہی کی ہے کہ ایران کی افزودگی کی رفتار اور مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور اس نے اپنے ذخائر کو 2015 کے معاہدے کی حدود سے بہت تجاوز کر دیا ہے۔ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی کو 60% تک پہنچا دیا ہے، جو ہتھیار سازی کے قریب ترین درجے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مزید اضافہ کرنا محض تکنیکی کام نہیں بلکہ عالمی سیاست اور سلامتی کے توازن کو بدلنے والا قدم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم اگر 90% تک پہنچ جائے تو وہ حقیقی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے موجودہ مذاکرات میں سب سے بڑا نقطہ اعتراض یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کو طویل مدت کے لیے معطل کرے، مثلاً 20 سال، جبکہ ایران صرف 5 سال کے لیے عارضی معطلی پر تیار ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے سفارتی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ 2026 میں ایران اور امریکہ کے مابین متعدد بار مذاکرات کے وزارتی اور بالواسطہ ادوار ہوئے۔ پاکستان، ترکی، مصر جیسے خطے کے ممالک نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ایران اپنی افزودگی فعالیت کو مستقل یا طویل مدت کے لیے معطل کرے۔ ایران نے ان مطالبات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ افزودہ یورینیم اپنے ملک میں ہی رکھے گا اور اسے کہیں منتقل نہیں کرے گا۔ امریکی حکام نے بھی مختلف بیانات میں کہا کہ امریکہ ایران کے جوہری مواد کو نکالنے یا عالمی نگرانی کے تحت رکھنے پر غور کر رہا ہے اور سفارتی آفرز میں تقریباً $20 ارب کی رہائی شامل ہو سکتی ہے تاکہ ایران اپنے ذخیرے کو کم کرے اور جنگ ختم ہو۔ لیکن ایران کی جانب سے ان تمام تجاویز کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ افزودہ یورینیم ملک کی مٹی کی طرح مقدس ہے اور اسے نہ تو کہیں منتقل کیا جائے گا نہ ہی مکمل طور پر چھوڑا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے تنازع کے دوران جنگ بندی کی متعدد کوششیں ہوئیں مگر وہ غیر یقینی رہی ہیں۔ پاکستان سمیت کچھ دیگر ممالک نے مذاکرات کی میزبانی بھی کی، معاملات آگے بھی بڑھے مگر اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں۔ عالمی اثرات بھی سنگین ہیں، خاص طور پر جب ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی بالادستی جاری رکھی ہے جو عالمی تجارت، تیل کی نقل و حمل اور معاشی استحکام کے لیے نہایت اہم رستہ ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں سخت نگرانی اور تصدیق کے حق کو یقینی بنایا جانا چاہیے، ورنہ معاہدہ صرف ایک علامتی کاغذی دستاویز بن کر رہ جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نہ صرف جوہری مسئلے تک محدود ہے بلکہ اس کے اثرات عالمی اقتصادی اور سلامتی نظام پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی ہے جس سے عالمی توانائی منڈیوں پر براہ راست دباؤ پڑا ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ معاہدے میں پیچیدگیاں، افزودگی کی معطلی کے حوالے سے اختلافات اور کسی مستقل امن معاہدے تک نہ پہنچ پانا خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ جو ممالک ایران کے پڑوسی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ صرف جوہری افزودگی نہیں بلکہ اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور بڑھتی ہوئی سیاسی بے یقینی بھی ہے۔ یہ سوال ہمیشہ مرکزی رہا ہے کہ کیا ایران واقعی جوہری ہتھیار چاہتا ہے یا وہ صرف اپنے دفاعی تحفظ اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے افزودگی کر رہا ہے۔ اگرچہ ایران نے ہتھیار نہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس نے افزودگی اور اس کے ذخائر کو بڑھانے میں واضح طور پر خود کو ایک مشکل دائرے میں ڈال دیا ہے۔
जिसे बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर तशवीशनाक करार दे रहे हैं। माहिरीन बाज़ औक़ात इसे न्यूक्लियर हैजिंग कहते हैं, यानी उस तकनीकी सलाहियत को हासिल करना ताकि अगर वो चाहे तो हथियार साजी के करीब पहुँच सके, मगर ज़ाहिरी तौर पर ना करे। इस हिकमत अमली का मकसद कभी मुआहिदे का हवा बनना होता है और कभी बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में मजबूत मौक़िफ़ हासिल करना होता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हकीकत सिर्फ तादादी अफजूदगी नहीं, ये एक पेचीदा दायरा है जिसमें ताकत, सियासत, जुग्राफिया, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और आलमी सलामती के मसाइल जुड़े हुए हैं। इस मसले का हल किसी एक फरीक की रजामंदी से नहीं आएगा, बल्कि इसे मुज़ाकरात, मजबूत निगरानी और एक ऐसे मुआहिदे की ज़रूरत है जो आलमी अमन और सलामती दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं, ये एक तवील जिद्दोजहद का हिस्सा है और आगे भी इसके असरात पूरी दुनिया पर महसूस किए जाएंगे।